ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شیعوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے الفاظ درج کیے ہیں اور کہتے ہیں اپنی اذانوں کے اندر، تو اہل سنت نے بھی اپنی اذان میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اہل تشیع کی طرف سے اہل سنت کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ سنیوں نے بھی اپنی اذان کے اندر اضافہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل تشیع کہتے ہیں کہ سنیوں نے، اہل سنت نے اپنی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ وہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، جبکہ یہ صریح ترین جھوٹ ہے، واضح اور چٹا جھوٹ ہے یہ، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا یہ شروع ہو گئے تھے۔ میں صرف ایک حوالہ ایک کتاب سے دے رہا ہوں، وغیرہ سینکڑوں حوالہ جات ہیں جن کتابوں سے آپ کو میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ یہ ایک فقہ و سنہ ہے، چھوٹی سی کتاب، چھوٹی سی تو نہیں ہے، 1100 صفحات کی کتاب ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا کتابچہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب صلاح ہے، فقہ و سنہ ہے، فقہ و سنہ کا یہ صفحہ نمبر جو ہے 27 ہے۔ قال ابو محذورۃ یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجیے۔ فعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اذان کا طریقہ سکھلایا، اور آپ نے فرمایا فإن کان صلاۃ الصبح قلتا، اے ابو محذورہ جب صبح کی اذان ہو تو نے کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، رواہ احمد و ابو داود۔ یہ آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں، یہ چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں ثابت ہے۔ یہ اہل تشیع کی طرف سے اہل سنہ کے اوپر، موحدین کے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر نہیں تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ یہ صرف ایک کتاب سے، باقی بے شمار کتابوں کے اندر حوالے موجود ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ امید ہے کہ اس اعتراض کو جو اہل تشیع کی طرف سے ہے، دلیل کی روح سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔